اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 14واں رکوع ہے وقالت الیہود سے۔ اور کہنے لگے یہودی کہ عیسائیوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کہا عیسائیوں نے کہ یہودیوں کے لیے کچھ نہیں، اور وہ لوگ بھی جو کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو نہیں جانتے اسی طرح کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکنے کا سبب بنے کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ اس میں اس کے خشیت سے اس سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ انہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ جو لوگ عمل کی بجائے بہت سے بحثوں میں پڑھتے ہیں کہ عیسائی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، یہودی جائیں گے، یا آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور دوسروں کو باطل اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں، یہ آیات ان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھتی ہیں، ان کے متعلق بیان کرتی ہوئی دکھتی ہیں کہ کسی گروہ کا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا، یہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ ان کی نیتیں جانتا ہے، ان کی اعمال جانتا ہے، ان کے متعلق فیصلے کا حق بھی ان کے پاس، اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اور روز قیامت عیسائیوں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، دوسرے گروہوں نے جانا ہے، اس کے متعلق ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہمیں صرف اپنی ذات کی طرف اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھلائی، خیر، سلامتی بنتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس قسم کے شرور میں پڑنا چاہیے۔ یہ ایک بہت غلط رویہ ہے، اور یہی وہ تفرقے بازی بھی ہے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے سے روکنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ مسجد فلاں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے۔ یہ بہت بیمار سوچ ہے اور اچھا رویہ نہیں ہے۔ مسجدیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ جب سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو ہمارا تو سر صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے ہی جھکنا چاہیے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فرقے کے ٹیگ کو اپنے اوپر لگانے سے بچائے، ہمیں مسلمان بنا کر زندگی میں جینے کی توفیق دے، اور روز قیامت بھی اسلام کے ہی ٹیگ کے ساتھ یا اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پہ اٹھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ ہی کے لیے تو مشرق اور مغرب ہے، بس تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ، اللہ کی توجہ اپنے آگے پاؤ گے۔ بے شک اللہ تو بڑا ہی وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تو پاک ہے اس کی ذات، بلکہ اس کے لیے تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اس کے تابع فرما ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی وسیلے کے پیدا کیا ہے، اور جس وقت وہ کسی چیز کے معاملے کا، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، بس بے شک اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، پہلی اقوام جو گزر چکی ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے تو اپنی باتیں، نشانیاں، آیتیں واضح کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو اس پر یقین رکھتی ہے۔ بے شک ہم نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، اور ہرگز آپ یہودیوں کو اور نہ ہی عیسائیوں کو راضی کر سکیں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ہی ملت کے پیچھے چلنے لگیں۔ کہہ دیجئے بے شک جو اللہ نے ہدایت دی ہے وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں گے اس کے بعد بھی کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے یا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کی ناقدری کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، یہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ آج کی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کی ہیں، آپ یہ دیکھیں اتنی واسع آیات ہے، اللہ کا پیغام ہے ہدایت اور سلامتی کے راستے کے چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، ہماری نیتوں میں اخلاص رکھ دے، اور ہمیں اپنی تمام مخلوق کے لیے بھلائی اور سلامتی بننے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے، ہمیں معاف فرمائے، ہم پر رحم کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ایک رکوع ہی پڑھیں گے کیونکہ کل جو ہے وہ بنی اسرائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کسی سے اگلے رکوع میں، تو وہ 2 رکوع پر مشتمل ہے، دوسرا رکوع بھی اسی کے ساتھ چلے گا، تو اس لیے کل انشاءاللہ 2 رکوع ہوں گے، آج ایک رکوع ہوگا تاکہ نفس مضمون جڑا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔